أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بات قبول فرمائے۔ جی، نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأوحينا إلى موسى أن عسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل وأتباهم مشرقين فلما ترى في الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ وأوحينا إلى موسى، پھر ہم نے وحی کی إلى موسى، موسیٰ کی طرف، عن اسری بعبادی، کہ راتوں رات لے کے نکل جاؤ بعبادی میرے بندوں کو، انکم متبعون، اور بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تمہارا پیچھا ضرور کیا جائے گا۔ فارسل فرعون فی المدائن، فارسل، پھر بھیجا، فرعون نے، نون پہ فرعون کے اوپر پیش کرنا، یہ فاعل ہے، فرعون بھیجنے والا۔ فارسل فرعون نے بھیجا، فی المدائن، شہروں میں، مطلب حاشرین، جمع کرنے والے، ان، بے شک ہؤلاء، یہ لوگ، لشرذمۃ قلیلون، یعنی کہ یہ جماعت ہے تھوڑی سی، یہ بہت تھوڑی سی جماعت ہے۔ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک انہوں نے ہمیں لغائظون، بہت زیادہ یعنی غصہ دلانے والے ہیں۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَجَمِيعٌ حاضرون، کہ ہم جمع ہے حاضرون، یعنی کہ سب چوکنے رہنے والے ہیں، یقیناً ہم سب چوکنے رہنے والے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ، بس نکال دیا ہم نے انہیں، من جنات، باغوں سے، وعیون، اور چشموں سے، وکنوز، اور خزانوں سے، ومقام کریم، اور اچھی رہائش گاہوں سے، کذالک، اسی طرح، وَأَوْرَثْنَاهَا، اور بنا دیا ہم نے وارث اس کا، بنی اسرائیل کو، فَأَتْبَعُهُمْ مُشْرِقِينَ، پس پیچھا کیا انہوں نے ان کا، مشرقین یعنی کہ سورج نکلتے ہی، یعنی ان کا سورج نکلتے انہوں نے پیچھا کیا۔ فلما، پس جب، ترا الجمعانی، دو جماعتوں نے، یعنی ترا، دیکھا ایک دوسرے کو، دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا،
قال اصحاب موسیٰ، تو کہا موسیٰ کے ساتھیوں نے، انا بے شک ہم لمدرکون یقیناً پکڑے گئے ہیں، یعنی کہ ہم پکڑے جانے والے ہیں۔ قال کلا، موسیٰ نے کہا کلا ہرگز نہیں، انا معی ربی، بے شک معیہ میرے ساتھ ہے، ربی میرا رب، سیہدین وہ ضرور یعنی قریب مجھے راستہ دکھائے گا، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ فاوحینا، پس ہم نے وحی کی، الا موسیٰ، موسیٰ کی طرف، انید رب کہ مارو بعصاک البحر، اپنے اپنے لاٹھی کو، فل بحر سمندر پہ اپنے لاٹھی سے چوٹ لگاؤ، فن فلقا پس پھٹ گیا وہ، فکان فکان کل فرقن کہ گویا وہ کل ہر ایک فرق یا ہر کوئی ہر یعنی اس کا ہر ایک ٹکڑا، کل تعوذ عظیم اونچے پہاڑوں کی طرف، یعنی ہر ٹکڑا ایک بڑے پہاڑ کی طرف ہو گیا۔ فَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخِرِينَ، پر ازلفنا نزدیک کر دیا ہم نے، ثم پھر الآخرین دوسروں کو بھی، یعنی کہ فرعون کا لشکر بھی ان کے ساتھ قریب آ گیا، قریب کر دیا ہم نے ان کو، ان کے قریب۔ وَأَنْجَيْنَا، اور نجات دی ہم نے، موسیٰ کو، وَمَن مَّعَهُ اور جو کچھ جو ان کے ساتھ تھے، اجمعین سب کے سب کو، ثم پھر اغرقنا پھر ہم نے غرق کر دیا، الآخرین دوسروں کو۔ ان فی ذلک لآیا، بے شک اس میں ایک نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور اکثر ان میں سے مومنین ایمان لانے والے نہیں ہیں، وان ربک، اور بے شک آپ کا رب، لہو العزیز الرحیم، وہی ہے غالب اور رحم فرمانے والا۔ تو جیسے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں بتایا گیا ہے کہ جب انہوں نے دعوت دے دی اور کافی انہوں نے کوئی اثر نہیں ہوا، اور جادوگروں سے بھی وہ مقابلہ کرا لیا، اور جادوگر بھی ایمان لے آئے، مگر اس کی قوم پہ کوئی اثر نہیں ہوا، وہ وہی حرکتیں کرتے رہے جو ان کی، یعنی کوئی اسے کوئی فرق نہیں پڑا، تو وہی حرکتیں کرتے رہے، اسی طرح تنگ کرتے رہے، اور اللہ کے رسول کی کوئی بات ماننے کو انہوں تیار نہیں تھے۔ اسی طرح بہت لمبا عرصہ گزر، یہ نہیں کہ فوراً سب کچھ ہو گیا، بہت لمبا عرصہ گزر گیا، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، کہ تم میرے بندوں کو راتوں رات نکل کے لے جاؤ، یعنی کہ راتوں رات یہاں سے مصر سے نکل جاؤ۔ تو یقینی بات ہے کہ یہ ایک جگہ تو یہ رہتے نہیں تھے، بنی اسرائیل مختلف جگہوں پہ رہتے تھے، تو یقین انہیں پیغام بھیجا ہوگا یا کوئی پروگرام بنایا ہوگا کہ فلاں رات کو اس وقت ہم سب لوگ یہاں سے نکلیں گے۔ تو بہرحال وہاں سے پھر وہ وہاں سے سارے کے سارے اس رات نکلے، اور ان کو بتا دی گیا، انکم متبعون، تمہارا پیچھا بھی ضرور کیا جائے گا، یعنی ایسا نہیں کہ تمہارا ہم چاہتے کہ ضرور تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ تو یہ جب وہ فرعون کے ظلم تو یہ ہوا کہ جب انہوں نے اپنے قوم کو لے کے وہاں سے نکلے ہیں، اور جب صبح ہوئی اور جب فرعونیوں نے دیکھا کہ وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، بنی اسرائیل تو جا چکے ہیں، وہ سب پریشان ہوئے، کیونکہ وہی تو ان کے گھروں میں اور کھیتوں میں محنت و مشقت کا کام کیا کرتے تھے، انہیں سے بگاڑ لیتے تھے۔ اس لیے فرعون نے پھر واپسی کے لیے فوجیں اکٹھا کرنے کے لیے تمام شہروں میں آدمی بھجوا دیے، انہوں نے لازمی بھجوا دیے، فارسلا فرعون فی المدائن حاشرین، اور ساتھ کہا یہ کہ ان ہؤلاء لشرذمۃ، یہ تھوڑے سے لوگ، یعنی بس بنی اسرائیل کے لیے تھوڑے سے لوگ ہیں، مگر کہہ تو یہ رہا ہے کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہم اس کو آسانی سے نیست و نابود کر سکتے ہیں، چاہے مگر یہ کہ اصل میں ہو ایسے بھی بلا وجہ دلیری دکھا رہا، ورنہ دیکھے جائے تو وہ اپنے فوج کو اتنا اکٹھا کر رہا ہے، تھوڑے سے لوگ ہوتے تو خود ہی جو فوج اس کے پاس اسی پہ چلا جاتا، مگر وہ تو بہت ساری فوج کو اکٹھا کر رہا، پھر کہہ رہا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا ہے، اور ہمارے پوچھے بغیر جو ہم سے نکل گئے، تو یہ لکھا کہ ہم جو ہے اس کو ان کا پیچھا کریں، کیونکہ ہمیں تو غصہ دلا کے چلے گئے وہ، ہم تو بہت زیادہ ان پہ غصہ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ جَمِيعٌ حاضرون، اور ہم سب جو ہے بہت حاضر مسلح ہیں اور محتاط ہیں، ہم تو بے شک ہم تو چوکنے رہنے والے ہیں، تو یعنی ہر وقت ہوشیار اور چوکنا رہنا، اور ایسے فتنے کا پہلے سے ہی صد باب کرنا ہے جو پھیل سکتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اصل میں اب قوم کو ان کا پیچھا کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ چھوٹے تھوڑے سے لوگ ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی ان کے طاقتوں کوئی مشکل درپیش نہیں ہے، پھر ذکر یہ بھی کر دیا کہ وہ ہمارے شدید دشمن ہیں، اس لیے ہمیں اس نے انہوں نے غصہ دلا دیا، اس لیے ہر حال میں انہوں نے ان کا پیچھا کرنا ہے۔
تو آخر میں لازمی احتیاطی تدابیر کے طور پر اس نے یہ بھی کہا ان کا تعاقب کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ ہم ان کو جو ہے وہ مزہ چکھائیں کہ وہ کس طرح ہم سے پوچھے بغیر اور کس طرح یہ چلے گئے ہیں۔ تو یہاں پھر وہ سب ان کے پیچھے جب صبح ہوئی ہے، پھر ان کا پیچھا کیا انہوں نے، ان هؤلاء صدق وان لقادر وان لجميع الحاذرين فاخرجنا، اور ہوا یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کرے ہم نے ان کو نکال لیا، یعنی وہ تو اپنی طرف سمجھ رہے ہیں کہ ہم، لیکن اللہ تبارک نے سب کو نکال لیا، ان کو اپنے باغات سے بھی نکال لیا، اپنے چشموں سے بھی نکال لیا، ان کے جو یقینی بات ہے جو خزانے تھے وہ بھی ان کو چھوڑ کے اپنے گھروں میں رہ گئے، اور جو ان کے محل و محلات تھے یا جو بھی گھر وغیرہ تھے ان کے، سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو سب کو نکال لیا ان کے، اور بنی اسرائیل کے پیچھے لگا دیا۔ اسی طرح ہوا وَأَوْرَثْنَا بنی اسرائیل، اور ہم نے پھر بنی اسرائیل کو ان کا بنا دیا وارث، ہم پڑھتے ہیں کہ فاتبعہ مشو، پھر انہوں نے اس کا پیچھا کیا صبح سوریان، جب صبح ہوئی ہے جو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پیچھا کیا ان کا صبح۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مشرق سے ہم نے ان کا پیچھا کیا۔ مشرق کہتے ہیں کہ جس طرح کا نقشہ دیکھیں تو مصر کے مشرق میں یہ سمندر ہے جو شمال کی طرف پھیلتا چلا گیا، تو اس کے آخر میں مصر جو خشکی کے ذریعے سے صحرا سینا سے ملا ہوا ہے، تو لگتا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو مصر سے نکلنے کے لیے مشرق کی طرف سمندر کا رخ کیا، جس کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف چلتے ہوئے صحرا سینا میں داخل ہونا چاہتے تھے، مگر فرعون نے انہیں سمندر ہی میں جا لیا، تو اب ان کے آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ تو یہاں یہ جو بتایا کہ ہم کذالک ورثنا بنی اسرائیل، ہم نے اس کے بنا دیا، یعنی کہ جن سے نکالی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ان کو وارث بنا دیا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کو جو ہے وہ اس جو جگہ ہے، یہ چھوڑ کے گئے، اس کا وارث بنا دیا، اس کا وارث نہیں، کیونکہ وہ ان کے وارث کے بنی اسرائیل تھے، وہ یہاں پہ کبھی دوبارہ آئے ہی نہیں۔ یہ بنی اسرائیل تو جو یہاں چلے گا، مطلب یہ کہ ان کے دوسرے لوگوں کو اس کا ہم نے وارث بنا دیا، اس کے بعد کے جو لوگ تھے اس کے بعد سے جو بنی اسرائیل بھی ہو سکتے ہیں، یا یہ بھی ہے کہ ان کو دوسری جگہ جیسے شام اور مصر کا، کیونکہ سیریا کا وہاں جو شام کا جو علاقہ ہے، فلسطین کا علاقہ ہے، اصل میں اس کے لیے بتایا گیا کہ اس کا ہم نے ان کو انہی جیسے یہ دیے باغات، کیونکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل فرعون کو ان نعمت سے محروم کر دیا، اور بنی اسرائیل کو دوسری اس طرح نعمتیں عطا کر دیں، جس طرح سورہ آراف میں ہم پڑھا ہے کہ فَتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ اور ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ تب ہم نے ان سے انتقام لیا، انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانوں کو چٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے، اور ان کی بجائے ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس ملک کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا، جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ تو قرآن میں جو ہے نا برکت والی زمین عموماً فلسطین ہی کے لیے استعمال ہوا، یہ استعارہ جو ہے فلسطین کے لیے ہوا ہے۔ کسی علاقے اور کسی علاقے کا نام لیے بغیر جب اس کی صفت بیان کی جاتی ہے تو اس سے مراد وہی علاقہ ہوتا ہے، جس طرح سورہ بنی اسرائیل نے فرمایا نا الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یعنی وہ ہم نے اس مسجد کا جس میں اس زمین میں جس میں برکت رکھ دی اس کے ارد گرد، تو وہ بھی فلسطین کا علاقہ ہی ہے۔ سورہ انبیاء میں فرمایا وَأَنْجَيْنَاهُ لُوطًا فِي الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، تو ہم نے اس میں برکت رکھی لوگوں کے لیے، اور سلیمان الریح العاصفۃ، اس کے لیے ہوا چلتی تھی، تجری بھی ہم اس کے حکم سے، الی الارض التی، اس زمین کی طرف، التی بارکنا بھی، جس ہم نے برکت رکھ دی تھی۔ اسی طرح سورہ سبا میں القری التی بارکنا فیہا، وہ بستی جس میں ہم نے برکت رکھ دی۔ تو یہ سارے الفاظ شام اور فلسطین ہی کی بستیوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو ان کو عطا دیے گئے یہ جو یہ جو جتنے بھی چیزیں ہیں یہ فلسطین کے علاقے میں دیے گئے، اور جو بعد میں بنی اسرائیل شاید اس زمانے دوبارہ آئے ہوں گے تو ان کی زمینوں کا بھی ان کا بھی اس کا بھی وارث اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بنا دیا۔ تو جو چھوڑ کے گئے جتنے بھی فرعونی، تو سب کے جو وارث تو وہی لوگ بنے۔ فَأَتْبَعُوا الْمُشْرِقِينَ، پھر انہوں نے صبح سویرے پیچھا کیا، فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، جب دونوں جماعتوں نے دیکھا ایک دوسرے کو، جب دیکھا موسیٰ کے ساتھیوں نے کہ آگے تو سمندر آ گئے اور پیچھے سے آ گئے تو ہم تو مارے گئے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو پکڑے جانے والے ہیں۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی کہا کہ ہم پہلے جب آپ نہیں آئے تھے اس وقت بھی ہم کس زمانے میں کہا تھا کہ ہم جب آپ پہلے نہیں آئے تھے پھر بھی ہم پہ مشکلیں تھیں، اب آپ آ گئے ہیں پھر بھی ہمارے ساتھ مشکل ہی ہو رہی ہے۔
تو ہم جیسے سورہ الاعراف میں پڑھا ہے، اوزینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جیتنا، ہمیں اس سے پہلے ایزا دی گئی اور تمہارے پاس آئے اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس تم ہمارے پاس آ گیا۔ تو اب ان کو فرعون کی صورت میں موت نظر آئے تو انہوں نے یہی بات کہہ دی۔ تو یہاں یہ کہا تھا قال بنو اسرائیل کی بجائے یہاں کہا قال صاحب موسیٰ، تو مطلب یہ کہ ہجرت کرنے والوں میں بنی اسرائیل کے ساتھ اور مسلمان بھی تھے، تو سب نے یہی کہا کہ ہم تو مارے گئے، انا لمدرکون، یقیناً ہم تو پکڑے گئے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال کلا انما یا ربی سیہدین، ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہو، مجھے راستہ دکھائے گا۔ انہیں یقین تھا، کیونکہ یقینی بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھیجا ہے اور پیغام دیا ہی کہ تم تو آپ جو ہے وہ جائیں ان کو لے کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی، پھر راستہ بھی اللہ ہی دکھائے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو یوں ہی کہہ دے کہ جاؤ اور پھر وہ مارے بھی جائیں۔ تو یہ ان کو یقین ہوتا ہے، پیغمبر کو تو بہت پکا یقین ہوتا ہے، اس کا وہ یقین پختہ تھا کہ وہ نے کہا یقیناً یقیناً اللہ مجھے میرا راستہ ضرور دکھائے گا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا نا کس طرح اپنے آگ سے جو ان کو ڈال دیا، اس کے باوجود بھی انہوں نے وہی اللہ کے لیے ہی کہا کہ وہ اللہ جو ہے میرا نعم الوکیل ہے، سب سے اچھا وکیل تو وہی ہے، وہی مجھے بچانے والا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ انا معیہ ربی سیہدین، اللہ یقیناً مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اور جب یہ کہا تو اوحینا الی موسیٰ، تو ہم نے پھر وہی کی موسیٰ کی طرف، اضرب بعصاک، کہ اپنا لاٹھی جو ہے وہ سمندر پہ مارو، فن فلقا، پھر پھٹ گیا، فکان کل فرقن قدود العظیم، تو پھر وہ دو حصوں میں بٹ گیا، یعنی کہ اس کے وہ دو پہاڑوں کی طرف یعنی تود کہتے ہیں کتنے ہی بڑے پہاڑ کو، تو بہت بڑے بڑے پہاڑوں میں، یعنی دونوں طرف پہاڑ اس کے طرف ہو گئے، یعنی موسیٰ کے ساتھ مارنے سے ایسا ہوا کہ ایک دم سے ہی وہ پھٹ گیا اور پانی کے بلند بلند پہاڑ کھڑے ہو گئے، بالکل شرک اتنی دیر، اور پھر کھڑا بھی اتنی دیر رہا کہ ہزاروں لاکھوں بنی اسرائیل کا قافلہ بھی اس میں سے گزر بھی گیا، اور فرعون کا پورا لشکر بھی ان کے درمیان میں پہنچ گیا۔ ظاہر ہے کہ عام کسی قانون فطرت کے تحت تو جو طوفانی ہوائیں چلتی ہیں وہ کیسی کیسی تند و تیز ہوں، اس کے اثر سے کبھی بھی سمندر کا پانی اس طرح عالیشان پہاڑوں کی طرح تو کھڑا نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ نہیں مانتے معجزوں کو، وہ پھر اس کو بھی کوئی تعویل پیش کرتے ہیں، مگر یہ تو سری اللہ تبارک و تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ دیا ہے، کیونکہ صاف نظر آتا ہے کہ اس طرح تو راست، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں سورہ طٰہٰ میں بھی ہے کہ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، ان کے لیے سمندر میں سوکھا راستہ بنا دے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ سمندر پر راستہ پھاڑنے سے صرف اتنا ہی نہیں ہوا کہ سمندر کا پانی ہٹ کر دونوں طرف پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا، بلکہ بیچ میں جو راستہ نکلا وہ بھی خشک ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا خشک کیا کہ نہ کوئی کیچڑ رہی اور نہ ہی کوئی چلنے میں مشکل ہوئی۔ تو کسی طرح سورہ دخان میں ہم پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت ہے، سمندر پار کر لینے کے بعد اس کو اسی حال میں رہنے دے، لشکر فرعون یہاں غرق ہونے والا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے اگر موسیٰ علیہ السلام دوسرے کنارے پر پہنچ کر سمندر پر عصا مارتے تو وہ پھر مل جاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا تاکہ لشکر جو ہے فرعون کا لشکر اس کے اس میں اندر آ جائے اور پھر دونوں طرف سے پانی آ کر اسے غرق کر دے۔ تو یہاں کتنا بڑا تھا کہ انہوں نے جیسے ہی مارا تو وہ سمندر جو ہے وہ دو حصوں میں بٹ گیا، اور سارے کے سارے فکان کل فرق، تو وقذلفنا ثم لا، پھر ہم نے قریب کر دیا دوسروں ان کے اس پیچھوں کو بھی، ارے دوسرے بھی قریب آ گئے، یہ ادھر گزر رہے تو وہ فرعونی بھی اس سمندر کے اندر آ گئے۔ وانجینا موسیٰ ومعه اجمعین، اور ہم نے موسیٰ کو بچا لیا اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا، یعنی کہ ان کے ساتھ جو بھی لوگ تھے ان کو سب کو ہم نے بچا لیا۔ ثم اغرقنا الآخرین، اور پھر ہم نے دوسروں کو یعنی فرعون کے ساتھیوں کو سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ ان فی ذالک، اس میں نشانی ہے، اس واقعے میں نشانی ہے، یعنی کہ آپ خود دیکھ لیں کہ کتنی بڑی یہ نشانی ہے کہ قریش کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہر دھرم لوگ جو ہیں کھلے کھلے معجزات دیکھ کر بھی اس طرح ایمان لانے پر انکاری کیے جاتے ہیں، اور پھر ہر دھرمی کا کیسا انجام، دردناک انجام ہوتا ہے۔ فرعون اور اس کی قوم کے تمام سرداروں اور کتنے ہزاروں لشکر کی آنکھوں پر ایسی دیکھے تو پٹی بند گئی کہ سال یا سال تک جو نشانیاں ان کو موسیٰ علیہ السلام دکھاتے رہے، تو آگے پڑھیں گے کتنی نشانیاں، 9 نشانیاں ان کو دکھاتے رہے، ہر بار وہ کہتے تھے کہ اس نشانی کو ہٹا دو تو ہم جو وہ ایمان لے آئیں گے یا بنی اسرائیل کو جانے دیں گے، مگر کبھی مان کے انہوں نے نہیں دی، تو یہ بھی اس کو نظر انداز کرتے رہے، اور آخر میں غرق ہونے کے وقت بھی ان کو یہ قطعی ان کے سمجھ میں نہیں آئی بات
کہ سمندر اس قافلے کے لیے پھٹ گیا ہے، پانی پہاڑوں کی طرح دونوں طرف کھڑا ہوا ہے، بیچ میں سڑک جو ہے وہ سوکھی بن گئی ہے، اور یہ ساری علامتیں دیکھ کر بھی ان کو عقل نہ آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی طاقت کام کر رہی ہے، وہ اس طاقت سے لڑنے جا رہے ہیں۔ ہوش تو اس وقت آیا جب پانی دونوں طرف سے ان کو دبوچ لیا اور اللہ کے غضب میں گر گئے۔ اس وقت فرعون جو وہ چیخ اٹھا، سورہ یونس میں پڑھا ہے، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں ایمان لایا کو نہیں کوئی سوائے اس کے جس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں بنی اسرائیل، اور میں مسلمان ہوں۔ تو مگر اس وقت کے لانا ایمان لانا کوئی نافع ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ دوسری یہ نشانی اہل ایمان کے لیے بھی ایک نشانی ہے کہ ظلم کی اور کس کی طاقتیں چاہے کتنی بھی بظاہر کتنی بھی آپ کو نظر آئے کہ وہ غالب ہیں، آخر اللہ تعالیٰ کی مدد سے حق کا یوں ہی بول بالا ہوتا ہے، بادل ان کے آنکھیں ان کے سامنے سرنگوں ہو کر رہتا ہے۔ تو ایک وقت آتا ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ بچاتا ہے، تو اسی طرح کی نشانیاں دکھاتا ہے ہمیں۔ ہمارے زمانے میں اب دیکھ لیں، کچھ دنوں پہلے اللہ نے اپنی ایک نشانی تھوڑی سی جھلک دکھائی اپنے عذاب کی، کہ جو کسی کو مانتے ہی نہیں کہ اللہ بھی کوئی چیز ہے، کہ اللہ یہاں پہ کوئی اللہ ہے ہی نہیں، سب کچھ ہمارا ہے، ان کو اللہ نے دکھا دیا کہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ 2 3 دن میں کتنا کچھ ان کا سارا کا سارا شہر تباہ ہو گیا اور کتنا ان کا نقصان ہوا ہے۔ مگر سمجھ پھر بھی نہیں آتی، انسان نہ یہ سمجھے اور نہ ہی مکہ والے سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کو بھی سکھایا جا رہا ہے کہ تم سمجھ لو تمہارے لیے یہ نشانی ہے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون جیسی طاقت کو غرق کر دیا، تو تم کس قید کی مولی ہو، مگر وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وما کان اکثر مومنین، ان میں سے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو ایمان لانے والے کون ہیں؟ پیچھے تو فرعون کے یقینی بات ہے کہ تعلق ہے فرعون کے ساتھ جو لوگ آئے تو وہ تو سارے کے سارے ہلاک ہوئے، وہ تو ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں۔ تو ان میں سے تو صرف وہی لائے جو جادوگر تھے، یا اس کی فرعون کی بیوی آسیہ تھی، یا اس کی قوم کے چند لڑکے تھے۔ تو یہ بتایا یہ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس میں تسلی بھی ہے کہ اتنے عظیم و شان معجزے دے کر بھی ان کے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے، تو آپ اپنی قوم کے اکثر لوگوں کے ایمان لانے سے اتنے پریشان نہ ہوا کریں۔ یہاں پہ جو ہے وہ اگر آپ اتنے غمگین رہتے ہیں، ہم پڑھا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ تو اب ایمان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی قسمت میں نہیں لکھا تو وہ تو ایمان لانے والا ہے ہی نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ اور آپ کا رب تو بہت غالب ہے۔ اب دیکھیں غالب کس طرح ہے، کہ جتنے بڑے بڑے جو فرعون جیسی طاقت ہے اس کو پانی کے ذریعے ہلاک کر دیے، کوئی نہ بچا، اور رحیم بھی ہے، اس نے موسیٰ علیہ السلام اور سارے بنی اسرائیل کو بچا لیا، ایک شخص کو بھی غرق نہیں ہونے دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، وہ رحیم بھی ہے اور عزیز بھی ہے، غالب بھی ہے، قوی ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ اسی کا اختیار ہے سب کچھ، جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اس کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا اختیار اپنے ہی پاس رکھا، اور جب چاہے وہ استعمال کرتا ہے، اور جس پر چاہے جس طرح چاہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ایمان مضبوط کر ہمیں بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اسی کے مطابق قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔